10 اپریل 2019 کا دن سائنسی تاریخ کا اہم ترین دن تھا، کیونکہ ماہرین فلکیات طویل عرصے سے شہرزادہ کی رکھنے والی بلیک ہول کی پہلی تصویر لینے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ تصویر ناسا کے ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ کا جانب سے جاری کی گئی ہے، اور اگر اسے آسان لفظوں میں سمجھانا ہو اور کائنات کی وسعت کا اندازہ لگانا ہو تو اگر ہم لائٹس کی رفتار سے ٹریول کریں پہنچنے میں 5,50,00,000 سال لگ جائیں گے۔ خواتین حضرات، گزشتہ ماہ اس صدی کی مشہور سائنٹسٹ سٹیفن ہاکنگ کی وفات ہو گئی۔ ان کی بلیک ہول پر ریسرچ کو خوب سے رہا گیا، لیکن آپ کو کیا معلوم ہے بلیک ہول دراصل ہے کیا؟ سائنس کی دنیا میں انہیں کبھی تو دوسری کائنات کا جانے کا راستہ کہا گیا ہے اور کبھی موت کا گڑھا ہے۔ کیا بلیک ہول واقعی میں سیاہ ہے یا پھر اس سیاہ پردے کے پیچھے راز کی دنیا آباد ہے؟ لیکن آج کا ایپیسوڈ صرف اور صرف بلیک ہول نہیں ہے، بلکہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ نجم میں بلیک ہول اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر تشریف لے جانے کا ذکر کسی طرح آیا ہے، اور سورۃ نجم کی آیت جس سے پیر کی درخت کا ذکر ہے وہ دراصل بلیک ہول کیسا ہے اور کیسے وہ کائنات سے جنت ماں کی طرف جانے کا راستہ ہو سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے معراج شریف تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن غیر مسلم سائنٹسٹ بھی مانتے ہیں کہ بلیک ہول سے سفر کرتے ہوئے آپ ہو سکتے ہیں کہ دوسرے کائنات میں نکل جائیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی سپر پاور ہو تو آپ کی واپسی اس کائنات میں بھی ممکن ہے۔ تمام ڈیٹیل اور ریسرچ کے آپ کو پہنچائیں گے، لیکن آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ریڈ بٹن کو کلک کر کے بیل آئکن کو پریس کر کے بنو ونس کا سبسکرائب ضرور بنیے، تاکہ یہاں تاریخی ویڈیو اور اسلامی ویڈیو آپ روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہے۔ دوستو، ویڈیو کی شروعات میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اس صدی کے مشہور سائنسدان سٹیفن ہاکنگ کی جب وفات ہوئی تو دنیا بھر کے سائنسدان نے اس سے ٹریول پیش کرتے ہوئے کہا کہ بلیک ہول سٹیفن ہاکنگ کی ریسرچ حقیقت کے قریب ترین ہے۔ عام طور پر یہ گمان کہا جاتا ہے کہ بلیک ہول کے اندر صرف اور صرف اندھیرا ہے، یہ چونکہ شدید کشش شکل رکھتے ہیں تو یہ ہر چیز کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ چنانچہ سائنسدانوں کی اکثریت اسے موت کی گڑھ سے تشبیہ دیتا ہے، لیکن سٹیفن ہاکنگ کا خیال یہ ہے کہ جب بلیک ہول کے اندر کوئی گیا بھی نہیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ بلیک ہول دراصل موت کا گڑھا ہے؟ بلکہ ہم یہ بھی تصور رکھ سکتے ہیں کہ بلیک ہول دراصل دوسری کائنات میں داخلے کا راستہ ہے۔ اس سٹیفن کا کہنا تھا کہ بلیک ہول کو دوسری کائنات کا دروازہ کہا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو بلیک ہول میں داخل ہو گئے تو پھر گھبرائیں نہیں، آپ دوسرے کائنات میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، تاہم آپ کے لیے ناممکن ہوگا کہ آپ واپس اس کائنات میں آ جائیں، کیونکہ بلیک ہول میں کشش شکل اتنی زیادہ ہے، اس میں کھینچنے اس قدر طاقت ہوتی ہے کہ وہ پورے کے پورے ستارے نکل جاتے ہیں۔ ہاں، سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ بلیک ہول سے واپس اس کائنات میں آنے کے لیے آپ کو بھرپور قوت درکار ہوگی جو اس کی کشش شکل کو ڈیفائی کر سکے۔ آپ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج سے مطابق سورۃ النجم کی آیات سامنے رکھا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج کے حوالے سے اس جگہ کا ذکر کیا ہے، اس کی سب نشانیوں کو سامنے رکھا جائے تو بلیک ہول کی تمام تعریفوں کو پورا کرتے ہوئے اس کی جانب اشارہ کرتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج تمام تر حقیقت معلوم ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے سورۃ النجم کی ابتدائی آیات کا جائزہ لینا ہوگا۔ سورۃ النجم کی ان آیات کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستارے کی قسم جب وہ ڈوبے لگے،
تمہارا رفیق نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بہکا ہے، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کچھ کہتا ہے۔ یہ تو وہی ہے جو اس پر آتی ہے، بڑے طاقتور نے اسے سکھایا ہے، جو بڑے زوراور ہے، پس وہ قائم ہوا اصلی صورت میں، اور وہ آسمان کے اونچے کناروں پر تھا، پھر نزدیک ہوا، پھر اور بھی نزدیک ہوا، پھر فیصلہ 2 کمان کے برابر تھا یا اس سے بھی کم، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کے بندے کے دل میں القا کیا جو کچھ القا کیا دل نے، جھوٹ نہیں کہا تھا جو دیکھا تھا، پھر جو کچھ اس نے دیکھا تم اس میں جھگڑتے ہو، اور اس نے اس کو ایک بار اور بھی دیکھا ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس، جس کے پاس جنت المأویٰ ہے، جبکہ اس سدرہ پر نور ہی نور چاہ رہا تھا، نہ تو نظر بہکی نہ تو حد سے بڑھا۔ بے شک اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں دیکھا۔